آپ بھی تویز بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس بھی اینگل پہ کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اور آپ کے معاملات ہیں. کوئی ایسا واقعہ بتائے کہ کوئی عورت آئی اور جس نے کوئی غلط راستے میں آپ کو بولا ہو کہ اس طرح کے کام کریں، تو اس پہ کوئی ایسا سلسلہ ہوا تھا آپ کے ساتھ بھی؟ الحمدللہ ہمارے شروع سے ایک اپنا بزرگوں نے بیس بنایا ہے کہ ہمیں اس چیز کی اجازت ہی نہیں، اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ہم سے ایک تسلی لی ہے کہ ایسا جو 2 نمبر کام ہے یا کسی مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے کام ہے، جی. فرمایا اس کو ہرگز نہیں کرنا، ہرگز نہیں کرنا، اور اللہ کو گواہ بنا کے ان سے وعدہ لیا کہ ایسا کام نہیں کرنا. اور الحمدللہ یہ اسی تسلی پر الحمدللہ اللہ کے فضل سے تقریباً 45 سال سے کام کر رہے ہیں. آج تک اس طرح کا نہ کام کیا ہے نہ ضرورت ہے، اور نہ ہی. ہاں یہ ضرور ہے جو بگڑا ہوا آتا ہے اس کو وظائف اور اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو صحیح کرو، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو صحیح کرو. اور زیادہ تر میرا ایک اعلان جو ہے ہر جگہ جمعے پر بھی اور ویسے بھی واعظ و نصیحت میں خود کہتا ہوں کہ جو بگڑا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے ہر جگہ پر صبح بھی شام بھی، میدان میں، گھر میں، دکان پہ، اپنے کاروبار میں، معاملات میں جو ہے 100 دفعہ درود شریف، اور پہلے 100 دفعہ بعد میں، اور 500 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام معاملات جو ہیں، تمام معاملات اللہ اپنے فضل سے درست فرما دے. اچھا، اس پہ مجھے یہ بتائیں اس پہ کتنی کچھ صداقت ہے کہ اگر کوئی 2 نمبر نیت کے ساتھ آتا ہے، کسی کے پاس بھی جاتا ہے تویز کروانے کے لیے، تو آیا کہ اللہ کے کام میں وہ مداخلت ہو سکتی ہے؟ یہ پاسبل ہے؟ اس میں ممکن ہے کہ کسی کی زندگی کو تباہ برباد کرنے کے لیے کوئی تویز بندہ کروائے؟ تو اصل یہ ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جو سلسلہ ہے جادو کا یا تعویذ وغیرہ کا یہ بہت پہلے کا ہے، یہود کے دور کا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس کو بہت واضح اکثریت ملی. ان کے دور میں ان کی جو رعایت تھی وہ یہ کام کرتی تھی، وہ سختی سے منع کرتے تھے، سختی سے منع کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرو. لیکن ان میں اکثر یہ چیزیں تھی، سلیمان علیہ السلام کی قوم میں اکثر یہ جادو والی یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ تعویذات وغیرہ جو کچھ ہوئی ہے ان میں تھے، وہ کرتے تھے. اور پھر یہ ہوا ان کے اثرات بھی ہوا کرتے تھے. یہ ہاں وہ ممکن ہے یعنی کس طرح ہو سکتا ہے؟ جس طرح خود یہ ہے نا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر آپ کا جو دین اسلام کا کام ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن جسمانی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے چارپائی پر، ٹھیک ہو گیا. اور آپ جو ہے اٹھ نہیں سکتے تھے، کافی کمزور ہو گئے. تو وہ پھر جو ہے ایک وحی کے طور پر جناب جبرائیل علیہ السلام اور جناب میکائیل علیہ السلام دونوں حضرات تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چارپائی کے سر کی طرف اور ایک پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے. میکائیل علیہ السلام پاؤں کی طرف، جبرائیل علیہ السلام سر کی طرف. تو میکائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے جبرائیل کیا ہوا ہے؟ فرمایا ان پر جادو ہوا ہے. میں کس نے کیا ہے؟ فرمایا فلاں یہودی ہے اس کی 2 بیٹیوں نے کیا ہے. میں کس چیز پر کیا ہے؟ میں ایک کنگھی پر کیا ہے، اور اس میں جو ہیں بال جو ہیں اس پہ 11 گرے ہیں. ٹھیک. وہ جادو کر کے انہوں نے فلاں غیر آبادی میں ایک کنواں ہے اس میں پھینک دیا. تو اس کو نکال لیں، جا کر ان کو نکالیں، اور جو ہے ان 11 گروں پہ جو معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کی 11 آیتیں ہیں. فرمایا ایک ایک آیت پڑھتے جائیں گے تو گرہ کھلتی جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل امین واپس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، پھر وہاں گئے اور کنویں میں ان کو اتارا، اور پھر وہ کنگھی نکالی، اور وہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے اور گرے کھلتی جا رہے تھے، اور اس طرح پھر وہ آپ سے وہ جادو کا اثر جو ہے وہ ختم.
تو یہ بنیادی طور پر ہر دور میں ہے.